الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات يذهبن السيئات وعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور کوئی زندگی اگر دنیا کے اعتبار سے بہتر اور آخرت کے اعتبار سے بالکل کامیاب جی جا سکتی ہے تو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ اور اس پر زندگی گزارنا۔ قرآن میں ایک آیت ہے اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، یہ سب سے بھدی اور بھوڑی آواز یہ گدھوں کی آواز ہے۔ ہمارے استاد محترم مفتی عبداللہ صاحب ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اگر گاڑیوں کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی ہوتی تو یہ آیت ہوتی اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ التَّرَكْتَرِ، یہ گاڑیوں میں سب سے بھدی آواز یہ ٹریکٹر کی آواز ہے۔ رکنا پڑا اتنی دیر کے لیے نا، اچھا جیسے آواز ویسے ہی بیٹھ جاؤ تو ایسی حالت بھی ہو جاتی ہے اس پہ۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہمارے اور آپ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ خدا کا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الہدی ہدی محمد علیہ الصلاۃ والسلام، سب سے بہترین طور طریقہ زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ہے، کوئی لائف آئیڈیل ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ بظاہر دیکھنے میں بڑے چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں لیکن دریا بکوزہ ہوتے ہیں۔ باتیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مختصر کہتے ہیں، لیکن جب اس کی وضاحت کی جاتی ہے تو اس میں کئی کئی گھنٹے مقرر کے اور کئی کئی ہزار صفحات قلم کاروں کے چلے جایا کرتے ہیں۔ اسی میں سے یہ 3 جملے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے پڑھے ہیں جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں، انہوں نے آپ سے نقل کیا ہے، اور آپ کو حکمت اور وہ جامعیت عطا کی گئی ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اوتی حکمتاً ما بعدها حکمہ ووتی فصاحتاً ما بعدها فصاحہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی فصاحت لسانی دی گئی، زبان پہ ایسی قدرت دی گئی کہ اس کے بعد کسی اور کو یہ زبان کی طاقت نہیں ملی، اور آپ کو ایسی حکمت سے نوازا گیا کہ اس کے بعد پھر کسی اور کو ایسی حکمت سے نوازا نہیں گیا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی حکمت اور فصاحت ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بولتے عموماً بڑے مختصر جملے بولتے، لیکن اس میں معنی کا ایک جہاں پوشیدہ ہوتا۔ یہاں پر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 نصیحتیں فرمائی۔ جملے بظاہر بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن اس میں بھی معنی کا ایک سمندر پوشیدہ ہے۔ پہلا جملہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، کہ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، جس حال میں رہو اللہ کا خوف دل و دماغ میں بیٹھائے رکھو، یہ ذہن و دماغ میں رکھو کہ اللہ ہمیں اور آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ ذہن و دماغ میں بیٹھائے رکھو کہ ہماری کوئی بھی حرکت اللہ رب العزت سے پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں تک کے رازوں سے واقف ہے، وہ دلوں تک کے بھیدوں سے واقف ہے، اس لیے کہ آسمان کا کوئی ذرہ اور زمین پہ کوئی پتا کھڑکتا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ رب العزت کے علم میں ہوتا ہے۔ یہ ذہن و دماغ میں بٹھائے رکھو کہ ہم اور آپ جو بھی حرکت کرتے ہیں اور جو بھی کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا دل جو دھڑک رہا ہوتا ہے وہ خود اللہ رب العزت جان رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور اس کا دل کس سمت میں دھڑک رہا ہے اور وہ کیا سوچ رہا ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے، اور ہم اس کے شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، اس کے رگ سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں، جس کا معاملہ یہ ہے آخر وہ یہ نہیں جانے گا کہ ہم کہاں کیا کر رہے ہیں، آخر وہ کیوں نہیں جانے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں پہ کر رہے ہیں، اور ہماری حرکتیں جلوت میں کیسی ہیں اور خلوت میں کیسی ہیں، اور ہمارے معاملات دن میں کیسے ہیں اور رات میں کیسے ہیں، وہ کیوں کر نہیں جانے گا، جبکہ اس کا معاملہ یہ ہے۔ ایک دوسری جگہ وہ فرماتا ہے أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں اور انہیں یہ معلوم نہیں ہے، اور انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور 28ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، کہ جو بھی یہ سرگوشی کرتے ہیں اور جو بھی یہ چپکے باتیں کرتے ہیں، 2 لوگ ہوں 3 لوگ ہوں اور دوسرا تیسرے جو لوگ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان میں کا چوتھا اللہ ہوتا ہے جو ان کی گفتگو کو سن رہا ہوتا ہے، اور اگر کہیں 4 لوگ جمع ہو کر کے اس طرح کی سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں کا 5واں میرا رب ہوتا ہے جو سن رہا ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں، آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، اس سے کم ہوں 2 لوگ ہوں، اس سے کم ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، 5 ہوں 6 ہوں 7 ہوں، جتنی بھی تعداد ہو، جو بھی وہ چپکے باتیں کر رہے ہوں اور یہ سمجھ رہے ہوں کہ کوئی دیکھنے اور سننے والا نہیں ہے، اور یہ سمجھ رہے ہوں کہ کوئی جانتا نہیں ہے، پھر بھی انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس میں موجود ہوتے ہیں اور ان کی گفتگو کو ہم سن رہے ہوتے ہیں اور ساری باتوں سے باخبر ہوتے ہیں، اور یہی نہیں کہ صرف سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، جو کچھ وہ کر رہے ہیں قیامت کے دن انہیں دکھلا دیا جائے گا، انہیں بتلا دیا جائے گا، اور یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ حرکتیں کر رہے تھے اور یہ کر کے دنیا میں آئے ہو۔ اسی کا نام تقوی الہی ہے۔ یہ احساس دل و دماغ میں جگ جائے اور پیدا ہو جائے کہ ہم دن میں جو کر رہے ہیں یا رات کی تاریکیوں میں جو کچھ بھی انجام دے رہے ہیں کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرا رب وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے، جو کسی وقت بھی ہمیں اور آپ کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ اسی کا نام تقوی ہے، اور اسی خلش پیدا ہو جانے کا نام تقوی الہی ہے، اور اسی چبھن اور احساس کے جگ جانے کا نام تقوی الہی ہے، جس میں اس کو اللہ کے حبیب صلی
اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت، کہ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے سوال کیا کہ تقوی الہی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الخوف من المولا الجلیل، رب جلیل سے ڈرنے کا نام تقوی ہے، اللہ کے خوف کا نام تقوی ہے۔ دل و دماغ میں یہ خوف بیٹھا رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ کسی بھی وقت ہماری اور آپ کی پکڑ کر سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ والعمل بالتنزیل، اور قرآن مقدس پہ عمل کرنا، یہ تقوی کی دوسری شق ہے۔ الخوف من المولا الجلیل والعمل بالتنزیل، قرآن مقدس پہ عمل کرنا، والرضا بالقلیل، اور جو اللہ نے تھوڑا بہت دے رکھا ہے اس پہ راضی ہو جانا، زیادہ کی حرص نہ ہو اور ہوس نہ دبائے۔ اور اگر یہ حرص اور ہوس آ جاتی ہے تو پھر انسان کو کسی بھی مقام پہ قرار نہیں ملتا ہے۔ ابھی ایک کا مالک ہے تو 1 کروڑ پہ جائے گا، 1 کروڑ کا مالک ہے تو دوسرا کروڑ بنائے گا، اور دوسرے کروڑ کا مالک ہو گیا تو تیسرے کروڑ کے چکر میں رہے گا، اور اسی میں زندگی گزارتے گزارتے اللہ کی یاد سے غافل ہوگا اور اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوگا، اور اس کے بعد اللہ کو بھولے گا، اور بھول کر کے اسی دنیا میں کہے گا بابر باعث کوش کی عالم دوبارہ نے، بابر جتنا چاہو عیاشی کر لو، اس لیے کہ لائف دوبارہ ملنے والی نہیں ہے جیسے ہم اور آپ کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں فرماتے ہیں یحرم ابن آدم ویشب منہ اسنان، انسان تو بوڑھا ہوتا ہے لیکن اس کی 2 چیزیں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں، ایک مال کی محبت، دوسرے طول حیات، چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ زندگی ملے، چاہتا ہے کہ لمبی سے لمبی عمر ملے، چاہتا ہے عمر نوح مل جائے، 1000 سال اسی دنیا میں پڑے رہیں، اور چاہتا یہ ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ مل جائے۔ آج کسی بوڑھے کو پکڑیے جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، جسے درود نہیں آتا ہے، جسے ثنا نہیں یاد ہے، اسے آپ پڑھائیے اور سکھانے کی کوشش کیجیے تو کہے گا کہ بوڑھا طوطا بول نہیں پاتا ہے، وہ کہے گا بوڑھا طوطا سیکھ نہیں پاتا ہے۔ لیکن اسی بوڑھے کو آپ نوٹ کی گھڑیاں دے دیجیے تو جوان سے پہلے گن کر کے رکھ دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی محبت دل و دماغ میں ہے اور دین سے وہ غافل ہو چکا ہے۔ اسی کو میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انسان یہ بوڑھا ہوتا ہے لیکن اس کی 2 چیزیں یہ جوان ہوتی رہتی ہیں، ایک مال کی محبت ہے اور دوسرے طول حیات، اسے لمبی زندگی مل جائے اور زیادہ سے زیادہ دنیا میں جینے کو ملے۔ حالانکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مشرکین کا طریقہ تھا جو یہ چاہتے تھے کہ 1000 سال رکھا جائے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ان کی دل کی اس کیفیت کو بیان فرمایا اور اس کے بعد یہ بھی واضح کیا کہ اگر 1000 سال بھی انہیں دے دیا جائے پھر بھی انہیں ہمارے پاس آنا ہی آنا ہے اور حساب و کتاب انہیں دینا ہی ہے، پھر بھی یہ بچ کر کے جانے والے نہیں ہیں۔ یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کاش اسے 1000 سال کی عمر دے دی جائے۔ اللہ فرماتا ہے وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اگر انہیں طویل عمر بھی دی جائے تو بھی اللہ کے عذاب سے وہ بچ کر کے جانے والے نہیں ہیں۔ یہی حال ہمارا اور آپ کا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں۔ اب اس بوڑھے سے اگر یہ کہا جائے کہ درود یاد کیجئے تو کہے گا بوڑھا تو نہیں پڑھ پاتا ہے، اگر اس سے کہا جائے قرآن یاد کیجئے تو کہے گا بوڑھے طوطے کو پڑھنا نہیں آتا ہے، اور اسی کو اگر نوٹوں کی گھڑی دی جا رہی ہے تو گن کر کے جوانوں سے پہلے رکھ دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کی چاہت ہے، معلوم یہ ہوا کہ دل و دماغ میں اس کی محبت بیٹھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اسے نوٹ گننا تو آیا لیکن اسے آخرت کی فکر نہیں ہے، اسے اس بات کا خیال اور دھیان نہیں ہے کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، جس کی وجہ سے اس نے کلمہ نہیں سیکھا اور درود نہیں سیکھا اور نہ سیکھنے کو تیار ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ بوڑھا طوطا پڑھ نہیں پاتا ہے اور وہ رٹ نہیں پاتا ہے اور وہ سیکھ نہیں پاتا ہے۔ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے اور کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اسی کو میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت، کہ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اسی کا نام تقوی ہے۔ نہ دنیا کے سامنے بہت پارسا بن جائیں، دنیا کے سامنے بہت نیک بن جائیں اور دنیا کے سامنے
سامنے آئے تو یہ بتلائیں کہ ہم بہت بڑے بزرگ ہیں، ہم بہت بڑے نیک ہیں، ہم بہت بڑے اللہ والے ہیں، تسبیحات سے چھوڑتی نہیں، اور جب خلوت میں جا رہے ہیں تو اس کے بعد گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب دنیا والے ہمیں دیکھ نہیں رہے ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں بہت سے لوگ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن جب ہمارے یہاں پہنچیں گے یعنی اللہ کے یہاں تو ان کی نیکیاں ہباء منصورہ کر دی جائیں گی، بالکل کچھ نہیں رہ جائے گا، جیسے بھوس ہوتی ہے، گھاس پھوس، ایسے ہی ان کی نیکیوں کا بھی حال ہوگا، ساری نیکیاں ان کی اکارت ہو جائیں گی اور بیکار جائیں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا صفہم لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے، ان کی حالت بیان کیجئے، یہ کون لوگ ہوں گے، ان کی کیفیت بیان کیجئے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا یہ ایک آئینہ ہے جو میں اپنے کو دکھا رہا ہوں، یہ ایک آئینہ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اس میں اپنی اپنی شکلیں ہر کوئی دیکھ لے، کوئی دوسرے کو جھانکنے کی کوشش نہ کرے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اذا خلوا بمحارم اللہ تعالی انتہکوها، جب وہ تنہائی میں جائیں گے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو توڑیں گے، اس کی حرمت کو پامال کریں گے، وہ بلو فلم دیکھیں گے، وہ گندی فلمیں دیکھیں گے، وہ سیریل دیکھیں گے، وہ گانے سنیں گے، اور لوگوں کے سامنے آئیں گے تو پارسائی کا مظاہرہ کریں گے، ہاتھ میں تسبیح ہوگی اور کبھی سبحان اللہ کہہ رہے ہوں گے، کبھی الحمدللہ کہہ رہے ہوں گے، اور لوگوں کو ورغلانے اور بہکانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور اپنے تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری کا لوگوں پہ دھوس جمانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور تنہائی میں جانے کے بعد ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیں گے اور جا کر کے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کریں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت میں تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے بھی آئیں گے تو بھی ان کی نیکیاں ہباء منصورہ کر دی جائیں گی۔ یہ حال ہمارا ہے، یہ حال بہت سے لوگوں کا ہے، یہ حال آج اکثر لوگوں کا ہے، نیکیاں ہی کتنی ہیں وہ ہمیں اور آپ کو پتا ہے، پھر تنہائی میں جانے کے بعد ہمارا جو دل، ہمارے جو دماغ اور ہماری آنکھیں جو قابو میں نہیں ہوتی ہیں اس کا بھی حساب دینا ہے، اور اگر یہ خیال نہیں ہے تو ہمیں تقوی الہی حاصل نہیں ہے۔ اسی کو میرا نبی اس حدیث میں کہہ رہا ہے اتق اللہ حیث ما کنت، کہ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور دوسرا جملہ فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ اگر کوئی برائی ہو جا رہی ہے اس کے بعد کوئی اچھائی کر دو تو برائی کے اثرات کو اچھائی مٹا دے گی اور برائی کے اثرات کو اچھائی دھو دے گی۔ یاد رکھیں انبیاء کرام صرف محفوظ و معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی بھی جرم نہیں ہو سکتا، ان سے کوئی بھی گناہ نہیں ہو سکتا، ان کی طبیعتیں ہمیشہ نیکی کی طرف چلتی ہیں، جب بھی انہیں آزاد چھوڑا جائے گا وہ نیکی ہی کی طرف جائیں گے، برائی کی طرف ان کی طبیعتیں چل ہی نہیں پاتی ہیں۔ باقی اولیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اور اولیاء کرام معصوم ہوتے ہیں یعنی ان سے کبھی کبھار غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور غلطی ہو جاتی ہے تو ان کا کام کیا ہوتا ہے، اس غلطی پہ وہ ڈٹتے اور جمتے نہیں ہیں، بلکہ پھر اللہ کے حضور وہ توبہ کرتے ہیں، وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی چاہتے ہیں، اور اگر چھوٹا موٹا کوئی گناہ ہوتا ہے جسے گناہ صغیرہ کہتے ہیں اس کے بعد وہ کوئی نیکی کرتے ہیں، اللہ اس نیکی کی برکت سے اس گناہ کے اثرات کو دھل دیا کرتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ فرما رہا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین، بلا شبہ نیکیاں یہ برائیوں کو دھو دیا کرتی ہیں اور برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اسی لیے میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قاعدے سے وضو کرتا ہے تو اس وضو کی برکت سے اس کے ناخن سے بھی گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں، اس کے گناہ سارے دھل جایا کرتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا وضو کیسا ہوتا ہے
ہے یہ ہمیں بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے. ہم اور آپ وضو کتنے قاعدے سے کرتے ہیں. اس ٹھنڈک میں بہت سے لوگوں کا وضو ہوتا ہی نہیں، معذرت کے ساتھ، لیکن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اس ٹھنڈک میں بہت سے لوگوں کا وضو ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اعضاء میں خشکی ہوتی ہے اور پانی بہانے میں ہم لوگ جلدی کرتے ہیں اور عام طور پہ پیر اور انگلیاں رگڑنے کا ہم اہتمام نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے خشکی باقی رہ جاتی ہے. کئی مرتبہ ہم نے دھیان دیا وضو کرنے کے بعد تو پتہ چلا کہ اڑی کے نیچے سب خشکی موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس موسم میں خشکی بڑھ جایا کرتی ہے اور پانی ہوتا ہے ٹھنڈا اور عام طور پہ جسم پہ پسینے کے اثرات نہیں ہوتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے پانی جلدی پہنچتا نہیں ہے اور ہم لوگ جلدی میں وضو کر کے ایسا لگتا ہے کہ کوئی درندہ ہمارے پیچھے لگا ہے اور ہمیں چیر پھاڑ ڈالے گا، اس لیے وضو کر کے وہاں سے بھاگتے ہیں. اور ہمارے طلبہ نے تو وضو کی تین قسمیں نکال ڈالی ہیں. یہ قسمیں کسی فقیہ نے نہیں بیان کی ہیں، یہ قسمیں کسی کتاب میں نہیں بیان کی گئی ہیں، لیکن ماشاءاللہ یہ قسمیں ہمارے طلبہ کے پاس موجود ہیں. ان کے ہاں ایک وضو ہے حافظہ والا، ان کے ہاں ایک وضو ہے مولویانہ والا، اور ان کے ہاں ایک وضو ہے مفتی والا. یہ تین قسمیں ہمارے طلبہ نے جو وضو کی نکالی ہیں، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے. حافظہ والا وضو ہے جو 2-4 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے، اور مولانا والا وضو ہے جو آدھا اور پون منٹ میں ہوتا ہے، اور افتاء والا وضو وہ ہے جو اطمینان کے ساتھ ہوتا ہے. بھائی افتاء والا ہی وضو کریں، دوسرا کوئی وضو نہ کریں. دیکھیں وضو کیا کریں تو بوڑھے کی طرح سے، بہت ہی اطمینان سے، اور نماز پڑھا جوانوں کی طرح سے نہیں، بوڑھے کی طرح سے بہت ہی اطمینان سے، اور نماز پڑھا کریں تو جوانوں کی طرح سے. پتہ یہ چلے کہ کوئی بوجھ نہیں پھینک رہے ہیں، معلوم یہ ہو کہ کسی رب جلیل کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں اور اسے پکار رہے ہیں اور اسے بلا رہے ہیں. یہ طریقہ ہونا چاہیے. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. آقا فرماتے ہیں جو برائی ہوئی ہے اس کے بعد جو نیکی کرو گے تو نیکی کی بدولت سے وہ برائی کا ختم ہو جائے گا اور اس کے اثرات مٹ جائیں گے، اور اس برائی کے جو گناہ ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور یہ مان کر کے چلیے کہ جب انسان ہے تو گناہ ہو کر کے رہے گا. ہمیں اور آپ کو تو چھوڑ دیجیے، قطب اور اقداد کے بارے میں بھی یہ جملہ لکھا ہوا ہے القطب یزنی، کہ قطب سے بھی زناکاری اور بدکاری کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس پہ ڈٹتا نہیں ہے، وہ اس پہ اڑتا نہیں ہے، وہ اس پہ جمع نہیں رہتا ہے، بلکہ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتا ہے، اور تب تک وہ روتا اور گڑگڑاتا رہتا ہے جب تک کہ اسے چین نہ آ جائے اور یہ اطمینان نہ ہونے لگے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. جب ان سے کوئی جرم ہوتا ہے، جب کوئی گناہ ہوتا ہے، پھر اس سے توبہ کرتے ہیں، اس گناہ پہ یہ ڈٹتے نہیں ہیں، اس پہ یہ اڑتے نہیں ہیں، اس کی بدولت سے اللہ ان سے جو جرائم اور کرائم ہوئے ہیں اللہ اسے معاف کر دیا کرتا ہے. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. جو جرم ہوا ہے، جو غلطی ہوئی ہے، اس کے بعد نیکیاں کر لیں، اس غلطی کے اثرات مٹ جائیں گے اور معاف کر دے گا اللہ. اور اگر کوئی بھاری جرم ہوا ہے اس کے سامنے گڑگڑایا جائے، اور کتنا ہی بڑا جرم ہوا ہے یہ سمجھ کے گڑگڑایا جائے کہ اللہ اللہ ہے، وہ رب قدیر ہے، وہ حکم الحاکمین ہے، وہ غفار اور رحمان اور ستار ہے. وہ ہمارے اور آپ کے ابا نہیں ہیں جو دوسری اور تیسری غلطی پہ لاٹھی لے کے دوڑانے لگے. وہ میرا رب ہے جو ہر وقت تیار رہتا ہے. بس سچ شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ اس کے سامنے پہنچیں اور گڑگڑائیں. وہ معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. یہ ہمارا رب ہے. اور اس کی مثال کل کتاب پڑھی جا رہی تھی، اس میں ایک مثال حضرت اقدس تھانوی علیہ الرحمہ نے دی تھی کہ یہ مان کر کے چلیے کہ جیسے ایک بیل تھا، اس بیل کے سینگ پہ ایک مچھر آ کر کے بیٹھ گیا، اور جب مچھر اڑ کے جانے لگا تو کہنے لگا بیل صاحب ہمیں معاف کیجیے گا، ہم نے آپ کو بہت تکلیفیں پہنچائی، ہم آپ کے سینگ پہ بیٹھے رہے، آپ کو ہماری وجہ سے بڑی دقت ہوئی. تو بیل مسکرایا اور کہا ہم کو پتہ بھی نہیں چلا اور تم معذرت چاہ رہے ہو. ایسے ہی ہمارے گناہ اللہ کا کچھ بگاڑتے نہیں ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم پلٹ کر کے آئیں اور اللہ سے
معافی مانگیں، اللہ معاف کر دیا کرتا ہے، وہ ہم اور آپ نہیں ہیں، میرا رب ہے، اسی کو میرا نبی کہہ رہا ہے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، جو برائی ہوئی ہے اس کے بعد نیکی کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ اور تیسرا جملہ اس حدیث کا آخری ہے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، لوگوں سے مسکرا کر کے ملو، لوگوں سے اچھی طرح سے بات کرو، اگر حالات نہیں اچھے ہیں تو اچھے نہ ہو لیکن طرز کلام اچھا ہونا چاہیے، طرز گفتگو اچھی ہونی چاہیے، ملاقات اچھی ہونی چاہیے، اگر کسی سے جمتی نہیں ہے تو اس کا احترام توڑنے کا حق ہمیں اور آپ کو نہیں پہنچتا ہے، لیکن ہم لوگ تو اتنے ناکارہ ہیں اور اتنے گئے گزرے ہیں کہ اگر امام سے تھوڑا سا اختلاف ہو جائے تو اس کا بھی احترام توڑنے میں ہمارے یہاں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر باپ سے بھی ذرہ برابر کچھ دوری ہو جائے تو بار بار ہم اس کا احترام توڑتے ہیں، یہ کوئی اچھی علامت ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، خندہ پیشانی سے ملو، لوگوں کا بھلا چاہو، اور اگر بھلا نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم برائی مت کرو، اس لیے کہ اگر لوگوں کی برائی چاہو گے تو تمہارے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے اور تمہارے ساتھ کبھی اچھائی پیش نہیں آ سکتی ہے۔ لوگوں کا اچھا چاہنا در حقیقت خود کا اچھا چاہنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں میزان عمل میں سب سے بھاری جو وزن ہوگا اور جو کام ہوگا وہ اچھے اخلاق ہوں گے، جس کے ذریعے سے اللہ کل قیامت میں نوازے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا بہت سے وہ لوگ ہیں جو راتوں میں اٹھ کے تہجد نہیں پڑھتے ہیں اور جو دن میں روزہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن ان کے اخلاق اچھے ہیں، اس اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ راتوں میں دن میں روزہ رکھنے والے اور راتوں میں تہجد پڑھنے والے پہ بھی کل قیامت میں بھاری ہوں گے۔ اور یہی نہیں، میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا جب کوئی بندہ کسی بندے کے کام کے لیے نکلتا ہے تو جب کام کے لیے جاتا ہے ہر قدم پہ اس جانے والے کو نیکی ملتی ہے، پھر جب واپس آتا ہے تو آتے ہوئے بھی ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے، جب تک واپس نہ آ جائے تب تک نیکیاں اس کے حق میں لکھی جاتی ہے، اور اگر اس نے اس کا وہ کام کروا دیا تو پھر اس کے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے اور اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ اپنے گریبان میں دیکھیں کیا ہم نے بھی کسی کے لیے کبھی ایسی کوشش کی ہے؟ ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کا کام ہو رہا ہو تو اس کی ٹانگ پکڑ لی جائے اور اسے کھینچ لیا جائے اور اس کے کام کو روک دیا جائے۔ یہ دلوں میں جو ہمارے خیر خواہی نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے، یہ ظاہر میں جو مسکرا کر کے اور اندر سے کاٹنے کا جو مزاج ہمارا اور آپ کا بنا ہے، یہ خوش اخلاقی نہیں ہے، یہ منافقت ہے جو ہم نے اور آپ نے اختیار کر رکھی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کا اخلاق اچھا ہوگا اور اس کے اندر لوگوں کی خیر خواہی ہوگی دینی اور دنیاوی اعتبار سے، کل قیامت میں نامہ اعمال کے پاس ایسے شخص کے قریب میں کھڑا ہوں گا، اگر اس کی نیکیاں غالب آ گئیں تب تو جنت میں جائے گا، اور اگر اس کی نیکیاں نہیں غالب آئیں میں وہیں کھڑا ہو کر کے اس کے حق میں سفارش کروں گا اور کہوں گا کہ یہ لوگوں کا خیر خواہ تھا، اس کے دل میں لوگوں کے تعلق سے کوئی برائی نہیں تھی، اس لیے اسے معاف کر دیا جائے اور میری سفارش سے وہ شخص جنت میں چلا جائے گا۔ یہ تین صفات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور جو کوئی برائی ہو جائے اس کے بعد اچھائی کر لو، برائی مٹ جائے گی اور اس کا گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ انسان ہو تو ضرور برائی ہوگی لیکن اس کے بعد توبہ اور استغفار کرتے رہو۔ اور تیسری چیز فرمائی وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، مسکرا کے ملو، ہر ایک کی بھلائی چاہو دینی اور دنیاوی، تو اللہ تمہاری بھی بھلائی چاہے گا۔ اللہ رب العزت ان تین باتوں پہ سب سے پہلے مجھے اور اب سبھی حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔